آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 89 سے پڑھیں گے۔ پچھلی آیت میں ہم یہ پڑھ آئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کے ان سے احوال پتہ کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ سامری نے ایک بچڑا سا بنا دیا تھا جس کے اندر سے گائے کے ڈکرانے کی آواز آتی تھی، اور اس نے یہ کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی یہی معبود ہے، اور وہ تمہیں یہ بات بتانا بھول گئے تھے۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جملہ معترضہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامنٹ ہے، افلا یرونا۔ افلا میں پھر فے کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، الف کا بعد میں کرتے ہیں۔ پس کیا وہ لا یرونا نہیں دیکھتے تھے، اللہ یرجعو کہ وہ نہیں پلٹتا یا نہیں پلٹاتا، نہیں لوٹاتا، الیہم ان کی طرف، کیا نہیں لوٹاتا؟ قولن، قول، ان کی طرف کوئی بات نہیں لوٹاتا۔ یعنی اس نے ایک بچھڑے میں ایسا میکنزم تو بنا دیا کہ جب ہوا گزرتی تھی تو اس سے جو آواز آتی تھی وہ گائے کی آواز سے مشابہ تھی، مگر بات چیت نہیں کرتا تھا۔ وہ تو جیسے آج کل بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں جس کو دباتے ہیں تو وہ پین کی آواز آتی ہے، تو بس آپ اس سے جو بھی بات کریں گے تو اس سے پین کی آواز آئے گی۔ اور آج تو ہمیں معلوم ہے کہ اچھا اس کے اندر ایک میکنزم لگا ہوا ہے جس کو ہم دباتے ہیں تو وہ دبتا ہے، تو اس کے اندر ایسی گراریاں لگی ہوئی ہیں کہ ہمارے پریشر سے جو ہوا گزرتی ہے تو وہ ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہے۔ آج بھی اگر کسی قبر سے کوئی ایسے جھوٹ موٹ کی آواز نکال دے تو بے شمار لوگ ہیں جو اس کے اوپر بھی فریختہ ہو جائیں گے۔ تو یہ بات وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ ان سے باتیں نہیں کر رہا، وہ صرف بھاں بھاں کی آوازیں نکال رہا ہے، ان کو کوئی گفتگو نہیں کر رہا، بات لوٹا نہیں رہا ان کی طرف۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ، اور نہ ہی وہ اختیار رکھتا ہے ان کے لیے ضرراً، نقصان کا، ولا نفعاً، اور نہ ہی کسی فائدے کا۔ بنیادی طور پر اللہ سے بھی ہم مانگتے ہیں نعمتیں اور مصائب سے پناہ، اور جن لوگوں نے شرک بھی کیا ان کا بھی کانسیپٹ یہی تھا کہ جو چیزیں فائدہ پہنچاتی تھیں یا نقصان پہنچاتی تھیں ان کو خدا کا شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، کہ اللہ نے ہی ان کو ان چیزوں کا اختیار دیا ہے۔ جیسے ہندو جو ہیں وہ آگ کو بھی پوجتے ہیں کیونکہ وہ نقصان دے سکتی ہے اور فائدے بھی دیتی ہے، اور گائے کو بھی اسی لیے انہیں گائے ماتا بنایا ہوا ہے کہ ان کی جو اگر پرانے زمانے کے لحاظ سے دیکھیں تو زندگی ساری اس کے گرد گھومتی تھی۔ گائے کا دودھ استعمال کرنا ہے، بیل سے ہل چلوانا ہے، اس کے اوپلوں کے اوپر انہوں نے اپنی ہانڈی روٹی کرنی ہے، سارا کچھ گائے کے ذریعے تھا۔ تو جو چیز فائدہ یا نقصان دیتی ہے اس کو لوگ خدا بنا لیتے ہیں۔ اب یہ ایک سٹیپ آگے ہے کہ وہ ایک بچڑا ہے جو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کچھ نہیں کرتا، اور صرف اس لیے وہ اس کے اوپر جم کے بیٹھ گئے کہ کیونکہ مصریوں کے ایسے خدا ہوتے تھے اور ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے ان کو دیکھنے کی کہ وہ جم کے بیٹھے رہتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنے کی عادت ہے، اس لیے اب ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے پاس بھی ایسا ہی خدا ہو، ہم بھی اپنے خدا کو دیکھ سکیں کسی طرح۔ اور ایک ایسا بت بنا دیا جس کا کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں ہے، نہ تو انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے کا اور نہ فائدہ دینے کا۔ افلا يرون اللہ يرجع الیہم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، بس کیا وہ دیکھتے نہیں کہ نہ وہ کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کو کسی قسم کا نقصان یا نفع پہنچا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور کہا ان سے ہارون نے اس سے پہلے۔ اب یہ حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کرنے کا اس انداز میں غالباً ایک اس میں مقصد حکمت یہ ہے
کہ بائبل یہ کہتی ہے کہ یہ ہارون علیہ السلام نے نعوذ باللہ کام کیا تھا کہ بچڑا بنا دیا تھا۔ تو جہاں بائبل میں ایسی چیزیں آتی ہیں اور مشہور ہوئی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی صفائی پیش کر دیتے ہیں، ان کی عصمت کی گواہی دے دیتے ہیں تاکہ کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں۔ تو یہاں وعدے کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہارون علیہ السلام نے تو ان کو پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا، کیا کہا تھا؟ یا قومی، اے میری قوم۔ یہ بنیادی طور پر تھا یا قومی، میری قوم، اور یہ پھر یہ اکثر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جیسے ربی میں اکثر ختم ہو جاتی ہے لیکن قائم بھی رہتی ہے، دونوں طرح سے رہتی ہے۔ انما فتنتم بھی، تم تو بس آزمائش میں ڈالے گئے ہو اس کے ذریعے۔ انما کا مطلب ہوتا ہے بس، صرف، محض۔ حصر کا کلمہ ہے، یہ مفہوم کو محصور کر دیتا ہے۔ بھی، اس کے ذریعے، یعنی یہ جو بچڑا بنایا ہے سامری نے، جو سارا عمل ہوا ہے اس کے ذریعے۔ فتن تم، یہ پیسو وائس ہے۔ فتینہ وہ آزمائش میں ڈالا گیا، فتن تم سب آزمائش میں ڈالے گئے، تو تم تو آزمائش میں ڈالے گئے ہو اس کے ذریعے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور بے شک تمہارا معبود تو رحمان ہے، تمہارا رب تو خدائے رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، پس میری پیروی کرو۔ اور میری پیروی کرو اس لیے بھی کہا کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وَأَطِیعُوا امری، اور میری بات مانو، میرے حکم کی اطاعت کرو۔ تو حضرت ہارون نے جب یہ دیکھا، اور جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نصیحت کر کے گئے تھے کہ تم نے مفسدین کی بات نہیں ماننی، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ لوگوں کو سمجھایا، جو جنرل پبلک تھی، کہ یہ مفسدین جو ہے یہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تمہارا معبود تو وہ خدا ہے جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمہاری ساری حاجتیں پوری کرتا ہے۔ یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا ڈھالا ہوا کوئی بچڑا تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، نہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت خدا ہو سکتے ہیں، نہ قصے کہانیوں میں گھڑے ہوئے ہستیاں یا فرشتے یا کوئی بھی خدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تو واحد ہے، اور اپنے اختیار میں اس نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ جس اختیار کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اختیار بغیر اسباب کے ہے، ایک معمولی اختیار اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک امیر آدمی ایک غریب آدمی کی مدد کر دیتا ہے، ایک تندرست آدمی ایک بیمار آدمی کو پانی پلا دیتا ہے، اس کا کوئی کام کر دیتا ہے، ایک زندہ آدمی ایک فوت شدہ آدمی کو غسل دے دیتا ہے۔ یہ اسباب کے ذریعے سے کوئی کسی کی مدد تو کر سکتا ہے، بغیر اسباب کے جہاں مدد کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ جو دنیا میں کام پر لگے ہوئے ہیں مثلا فرشتے، ان کے بعد بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں۔ جب فرعون کو ڈبونا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی بھیجا، تو وہ آئے، مگر کیسے آئے؟ اللہ کے حکم سے آئے، اللہ کی مرضی سے آئے۔ اپنی مرضی سے ان کی جرت نہیں ہے کہ ایک چونٹی جتنا بھی کام کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہی نہیں، تو وہ اکیلا ہی رب ہے۔ جب وہ رب ہے تو اس کے سوا پھر کوئی رب نہیں، کوئی پالن ہار نہیں، کوئی پروردگار نہیں۔ جب لوگ کسی اور سے آسیں اور امیدیں لگاتے ہیں، چاہے وہ ہندوؤں کا بت ہو، چاہے ان بتوں کے پیچھے انہوں نے جو بزرگ ازیوم کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہندو بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ہم نے پتھر کا بت اپنے ہاتھوں سے ڈھالا ہے، یہ تو ایک اس کی ڈپکشن ہے، اصل میں تو ہم اس ہستی کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، کیونکہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں۔
تو کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اسباب کے بغیر آپ کی کوئی مدد کر سکے، آپ کو اللہ کے قریب یا دور کر سکے، آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکے، اور آپ کو قیامت والے دن بخشوا سکے۔ ایک ہی ہستی ہے جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، اسی نے دینا ہے، اسی نے نقصان سے بچانا ہے، اور اسی نے قیامت والے دن معاف فرمانا ہے۔ تو یہ واقعہ تو بنی اسرائیل کا ہے۔ اب بنی اسرائیل ایک موحد قوم تھی، آج بھی جو یہودی ہیں اپیرنٹلی تو وہ موحد ہی ہیں، لیکن ہوتا پھر کیا ہے، انسان کسی کے پیچھے لگ جاتا ہے اور سونے کے بچڑے کی بھی پوجا شروع کر دیتا ہے، اپنے بزرگوں کی بھی پوجا شروع کر دیتا ہے، اپنے اقتدار والے لوگوں کی بھی پوجا شروع کر دیتا ہے، اپنے برادری کی اور فیملی کی بھی پوجا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی بات چھوڑ کر ان کی بات ماننی شروع کر دیتا ہے، اور اپنے نفس کی بھی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ سب شرک کی قسمیں ہیں۔ جہاں پر بھی شرک کے متعلق اللہ تعالیٰ کچھ بتائیں، سمجھائیں، تو اپنے اوپر اس کو اپلائی کرنا چاہیے کہ شرک کی کوئی قسم ایسی تو نہیں جو ہم میں پائی جاتی ہو۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور کہا تھا ان سے فرعون نے اس سے پہلے، اے میری قوم، تم تو صرف آزمائے جا رہے ہو، تم تو اس کے ذریعے سے صرف فتنے میں ڈال دیے گئے ہو، اور بے شک تمہارا رب تو خدائے رحمان ہے، پس میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ قالو، کہنے لگے، لن نبرہا، ہرگز نہیں ہم، لن کی وجہ سے اس کے اوپر جزم آ گئی، نبرہو بنیادی طور پر بے، رے اور ہے سے ہے۔ یہ ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقام پر حضرت خضر سے ملنے کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے تھے کہ میں چلتا ہی رہوں گا، چلتا ہی رہوں گا، رکوں گا نہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے، نب رہا، ہم لگے ہی رہیں گے، علیہ، اس کے اوپر، ہم جمے ہی رہیں گے اس کے اوپر۔ کیسے جمے رہیں گے؟ آکیفینا، آکیفینا وہی لفظ ہے جو اعتکاف میں استعمال ہوتا ہے، جم کر ٹک کر کہیں بیٹھ جانا۔ تو نبرہا کا مطلب ہو گیا کسی چیز کو چھوڑ دینا، ہٹ جانا۔ لن نبرہا، ہم ہرگز نہیں ہٹیں گے اس کے اوپر سے جمے رہنے سے، یعنی ہم تو اس کا آستانے سے بیٹھے رہیں گے، یہ ہمیں یہ معبود پسند ہے، ہم نے تو اسی پہ جمے رہنا ہے۔ حتی یرجی الینا موسیٰ، یہاں تک کہ ہمارے پاس واپس آ جائیں موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اب ہم انتظار کریں گے۔ مطلب یہ کہ ان کو یہ سمجھ تو آ گئی، اپنے ہاتھوں کا ڈھالا ہوا بچڑا رب نہیں ہو سکتا، رب تو اللہ ہی ہے۔ اس چیز کی ان کو سمجھ کچھ حد تک لگ گئی، محسوس ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اب جب انسان ایک غلط کام کر گزرتا ہے تو اس کے اوپر جم جاتا ہے، پھر اس کے اوپر واپس آنا، بیک ٹریک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی لیسن ہے ہمارے لیے کہ جب کسی غلطی کا احساس ہو جائے تو فوراً اس کو مان لیں، یہ مت کریں کہ بھائی اب ہو گیا ہے، منہ سے نکل گیا ہے، اب ہمیں کوئی ایکسکیوز ملے گا، کوئی فیس سیونگ ملے گی تو پھر ہم اپنی غلطی سے باز آئیں گے، ورنہ ہم غلط کام کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ اگر آپ غلط کام کرتے رہیں گے فیس سیونگ کی خواہش میں، تو نقصان تو اپنا ہی کریں گے۔ جو انسان اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے اس کی بے عزتی نہیں ہوتی، یہ ہمارے اندر سے ایگو ہوتی ہے جو ہمیں پیچھے ہٹنے نہیں دیتی۔ جو ایک سورہ بقرہ میں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو اس کا اندر کا جو نفس، یعنی جو اس کا پندار ہے، اس کی جو عزت نفس یا اس کی جو انا ہے، وہ اس کو گناہ کے اوپر جمائے رکھتی ہے۔ فحسبہ جہنم، پھر ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہمارے اندر بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، لوگ آ کر بعض اوقات ہمیں
توجہ دلاتے ہیں کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی ہے اس کے اندر، لیکن ہماری ایگو جو ہے وہ ہمیں ہٹنے نہیں دیتی۔ تو اپنی ایگو کو اگنور کر دیں اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ عزت دینے والی اور ذلت دینے والی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کے آگے اگر سر جھکا دیں گے، اللہ کے حکم کی طرف کوئی توجہ دلائے گا اور آپ اپنی ضد کو چھوڑ دیں گے تو اس میں ذلت نہیں ہوگی انشاءاللہ، عزت ہی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ڈیفینیٹلی ہوگی۔ بہرحال ان لوگوں نے اپنی ضد نہیں چھوڑی۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، کہنے لگے کہ ہم تو جمے ہی رہیں گے اس کی عبادت کے اوپر یہاں تک کہ وہ لوٹ آئیں ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام۔ اب بات واپس وہیں آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے لوگوں سے ڈسکشن کی اور انہوں نے بتایا کہ سامری نے کیا کیا۔ اس کے بعد وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس آئے۔ قال یا ہارون، کہا اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کس چیز نے تجھے روکا جب تو نے دیکھا انہیں گمراہ ہوتے ہوئے؟ اور وہ جو روکا ہے وہ آگے آ رہا ہے، اللہ تتبعنی، کہ تو نے میری پیروی نہ کی، یعنی تو میری پیروی کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ حضرت ہارون کے ذمہ لگا کر گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی دیکھ بھال کرنا، تو انہوں نے کہا جب تم نے دیکھ لیا تھا کہ لوگ گمراہی کے رستے پر جا رہے ہیں اور یہ کام شروع ہو رہا ہے، کیونکہ یہ پچھلے والی دو آیتیں تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اس کا علم نہیں تھا، تو آ کر انہوں نے ان سے پوچھا تو آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی جب میں نے کہا تھا کہ مفسدین کی پیروی نہیں کرنی اور خیال رکھنا ہے ان لوگوں کا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا ہے؟ اور محسوس اس سوال سے ایسے ہوتا ہے کہ ان کو یہ نہیں تھا کہ جان بوجھ کے کو حضرت ہارون نے نافرمانی کی ہے، مگر اب وہ ایک تو غصہ تھا اور دوسرا وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یہ کیوں انہوں نے اجازت دی، مطلب عذر کیا تھا ان کا، معذرت اگر وہ پیش کرنی ہے چاہتے ہیں، اپنا بتانا چاہتے ہیں تو بتائیں کہ کیوں نہیں اس فتنے کو سد باب کیا، کیوں اس نوبت تک آ گئی کہ قوم شرک کے اندر چلی گئی۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعنی افعصیت امری، کہا ہے ہارون کس چیز نے منع کیا تجھے میری پیروی کرنے سے جب دیکھا تم نے کہ وہ گمراہ ہوئے جا رہے ہیں؟ کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ اور ہوا پھر کیا، جب وہ پہنچے وہاں پر تو انہوں نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کو اس کے سر سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچنے لگے۔ یہ سورہ اعراف میں اس کا احوال بیان ہوا ہے۔ جب وہ کھینچنے لگے تو پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب میں ان سے یہ معذرت بھی کی اور ان سے درخواست بھی کی۔ قال یا ابن امہ، کہا اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، ویسے تو ظاہر ہے باپ بھی ان کے ایک ہی تھے تو باپ کے بیٹے بھی کہہ سکتے تھے، اور نارملی ہم جب کسی کو بلاتے ہیں تو باپ کے ریفرنس سے بلاتے ہیں۔ ابن کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو باپ تھے ہی نہیں تو ابن مریم آتا ہے، ورنہ عربوں میں بھی ابن کے بعد باپ کا نام آتا ہے، اور ان کے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا موسٹ پرابلی۔ لیکن جب آپ نے کسی کو اس کی محبت کو ابھارنا ہو، اس کے جذبات کو جھنجھوڑنا ہو، تو پھر آپ اس ہستی کا ذکر کرتے ہیں ماں باپ کے اندر سے جو زیادہ محبت کرنے والی ہے، جو زیادہ قریب ہوتی ہے، جس میں زیادہ شفقت، نرمی، پیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا ماں جائے، کہ وہ تو میرا ماں جایا ہے، ہوتے تو باپ جائے بھی ہیں، ماں باپ دونوں نے جنم دیا ہوتا ہے، لیکن ماں کا ذکر کرنے سے زیادہ الفت، زیادہ محبت، پیار کا احساس ہوتا ہے۔ تو کہا اے میری ماں کے بیٹے،
لا تأخذ، مت پکڑو، کس کو پکڑو؟ یہ محذوف ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ مت مجھے پکڑو، مجھے پکڑو کیسے؟ بی لحیتی، لحیہ کہتے ہیں داڑھی کو، میری داڑھی سے، ولا برأسی، اور نہ ہی میرے سر سے، یعنی مجھے میری داڑھی اور سر سے پکڑ کر مت گھسیٹیں۔ اور دوسری جگہ آتا ہے کہ لوگوں کے سامنے میری بے عزتی نہ کریں یا لوگوں کو موقع نہ دیں کہ وہ ہمارے اوپر باتیں کر سکیں۔ انی خشیتو، بے شک میں ڈر گیا، مجھے یہ خوف تھا، مجھے یہ اندیشہ تھا، ان تقولا کہ آپ یہ کہیں گے، فرقتا، فرقتا جو ہے فرقا یفرقو، جیسے علمہ یعلمو تعلیم ہوتا ہے، تو فرقا یفرقو تفریق، کہ تو نے تفریق پیدا کر دی، تو نے پھوٹ ڈال دی، بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے درمیان۔ انہوں نے کہا مجھے یہ اندیشہ تھا کہ آپ یہ آئیں گے، اعتراض کریں گے، کیونکہ پتہ یہ لگتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب ان کو منع کیا تو وہ حضرت ہارون کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، اتنا زیادہ فساد کا موقع پیدا ہو گیا۔ تو اگر اس وقت ہارون علیہ السلام اگر مزید جھگڑا کرتے، خاص طور سے ایسے حالات میں جب معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس تشریف لانا ہے، اور حضرت موسیٰ سے سب ڈرتے ہیں جب وہ آئیں گے تو پھر چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے مصلحت کے تحت پھر وہاں پر ایک قدم پیچھے ہٹ گئے تاکہ بنی اسرائیل میں تفرقہ وادی پیدا نہ ہو جائے۔ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور تو نے نگرانی نہ کی میری بات کی، یہاں نگرانی سے مراد ہے لحاظ نہ کیا میری بات کا، ویسے یہ لفظ ہے رقبہ یرقبو، کسی کا انتظار کرنا، کسی کی نگہبانی کرنا، اس میں لحاظ کرنے کا مفہوم بھی آ جاتا ہے بات کا۔ تو اگر میں سخت قدم اٹھاتا تو تفریق ہو جاتی، تو پھر ایکچولی اصلاح نہ رہتی بلکہ اور زیادہ فساد پیدا ہو جاتا۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی معذرت صفائی پیش کی۔ قال یا بنا اما لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہا اے میرے ماں جائے، نہ پکڑ مجھے میری داڑھی اور میرے سر سے، بے شک مجھے تو اندیشہ ہوا کہ تو یہ کہے گا کہ تو نے تفریق ڈال دی بنی اسرائیل میں اور میری بات کا لحاظ نہ کیا۔ اعلیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اپنا رخ سامری کی طرف پھیرا جو اصل فساد کی جڑ تھا، اور اس سے کہا فما خطبک، تو تمہارا کیا معاملہ ہے یا سامری، اے سامری۔ یہ خطبو کا جو ہے یہ خیت تو اور بے سے ہے، ویسے تو اس کا مطلب خطاب کرنا ہوتا ہے، تقریر کرنا ہوتا ہے، اور خطب کا مطلب ہوتا ہے کوئی امپورٹنٹ چیز، کوئی صورتحال، اہم معاملہ۔ ویسے بھی آپ جب کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے، کیا معاملہ ہے، کیا چل رہا ہے، تو اس طرح کا یہ ایکسپریشن ہے۔ قال فما خطبک یا سامری، کہا اے سامری تیرا کیا ماجرا ہے؟ قال بصرت، اس نے کہا میں نے دیکھا، بما لم یبصروا، جو انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی وہ اتنا ہوشیار اور چلاک تھا کہ اب اس کو پتہ لگ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو واپس آ گئے ہیں، یا تو اس کو توقع ہوگی کہ شاید واپس نہ آئے، اتنے دنوں کے لیے گئے ہوئے ہیں، 30 دن کے لیے گئے تھے، 30 دن گزر گئے، نہیں آئے، تو اب پتہ نہیں آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے، تو اس نے یہ سب کچھ ڈھونگ رچایا، اور سارا اس نے ڈھونگ رچایا اور بچڑا بنایا اور قوم کو اپنے پیچھے لگایا، اور اس میں اس کے اپنے مقاصد تھے، ظاہر سی بات ہے جو بچڑا بنایا تھا وہی اس کا مجاور تھا نا، اسی نے اس کے نذرانے اور چڑھاوے استعمال کرنے تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو اب اس نے اسی عیاری اور مکاری کو کنٹینیو رکھا، اس نے کہا کہ اب میں ان کو بھی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس نے ایک کہانی گھڑی، اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تو وہ چیز دیکھی جو ان کو نظر نہیں آئی،
اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ. قبض ویسے کہتے ہیں بنیادی طور پر قبضہ یقبضو، کسی چیز کو اپنی مٹھی میں پکڑنا، اس کو سکیڑنا. اسی سے پھر اردو میں قابض کا، قبضے کا، مقبوضہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو میں نے مٹھی میں سکیڑا کس چیز کو؟ قبضتاً، ایک مٹھی کو. ایک مٹھی کس چیز کی؟ من اثر رسول. اثر کہتے ہیں جیسے آثار قدیمہ ہوتا ہے، نشان کو یا نشان قدم کو، قدموں کے نشان کو. تو میں نے رسول کے نقش قدم میں سے ایک مٹھی اٹھا لی، ایک مٹھی بھر لی. مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کے قدموں سے میں نے کوئی ایک مٹھی بھر لی برکت والی، یا جب فرعون کو ڈبونے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے تو ان کے پیروں کے جہاں نشان ہو گئے وہاں سے میں نے ایک مٹھی اٹھا لی مٹی کی. یہ اس نے ایک بیسیکلی کہانی گھڑی. فَنَبَذْتُهَا، پھر وہ، ویسے تو اس لفظ کا مطلب ہے پھینک دینا، بٹ یہ اپیرنٹلی ہے کہ میں نے بچھڑے میں ڈال دی. یعنی کہانی اس نے یہ بتائی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے نقش قدم سے میں نے ایک مٹھی اٹھائی مٹی کی، اور جب بچڑا بنایا تو اس کے اندر ڈال دی تو وہ بولنے لگ گیا. لیکن اب مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ میں نے تو یہ بیوقوفی کی اور یہ غلط کام کیا، اور شیطان نے اور میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا ہے. وَكَذَلِكَ، اور اس طرح، سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، آسان کر دیا میرے لیے میرے نفس نے، خوشنما بنا کر پیش کیا مجھے میرے نفس نے. بامعنی ترجمہ یہ ہے کہ اس طرح میرے نفس نے مجھے بہکا دیا، یا میرے نفس نے مجھے سجھا دیا. تو اسی طرح اس نے ایک جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی، ٹوٹی پھوٹی تھی، کہ اصل میں میرا تو قصور ہی نہیں ہے، میرے پاس وہ مٹھی تھی تو ہم نے بچڑا بنایا تو اس کے اندر ڈالا تو وہ بولنے لگ گیا. تو میں نے بھی سوچا کہ ہاں شاید یہ ٹھیک ہی ہوگا، یہ ایسے ہی ہوگا. تو میں نے بھی کہا ہاں ہاں یہی پھر رب ہے، یہ تو بولتا ہے، کیونکہ یہ بابرکت مٹی اس کے منہ میں ہے. سمجھ یہی آ رہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا، یہ اس نے صرف اپنی صفائی دینے کے لیے ایک کہانی گھڑی. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت بقبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا، پس میں نے ایک مٹھی بھر لی رسول کے نقش قدم سے، پھر اس میں ڈال دی، اور اس طرح سجھایا مجھے میرے نفس نے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فَاذْهَبْ، اذهب یعنی جا، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، پس تیرے لیے ہے دنیا میں، زندگی میں، ان تقولا، کہ تو یہ کہے، لا مساس. مس کرنا ہوتا ہے ٹچ کرنا، مساس جو ہے یہ فعال کے وزن پر ہے. تو انہوں نے سے کہا جا دفع ہو جا. اذهب یہ نہیں کہ جا تیری خیر ہو، یہ وہ والا اذهب نہیں ہے، یہ سختی والا ہے، جا دفع ہو جا. اور تیرے لیے اب ساری زندگی کے لیے یہ سزا ہے کہ تو یہ کہتا رہے گا کہ مت چھوؤ، مت چھوؤ، مت چھوؤ. مت چھوؤ، مت چھوؤ سے مراد دو ہو سکتی ہے. ایک یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی، اللہ کا غضب اس پر دنیا میں ہی اترا، اور ایسی بیماری ہو گئی کہ اگر کوئی اس کو چھوتا تھا تو اسے تکلیف ہوتی تھی، تو وہ پھر لوگوں سے دور ہو گیا. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جو پہلے مطلب کا بھی ریزلٹنٹ ہے، کہ اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اس کو قوم سے کاٹ دیا گیا، اس کو یہ کہا گیا کہ اب تو ہمارے ساتھ کسی چیز میں شریک نہیں ہو سکتا، نہ شادی غمی میں، نہ عبادت میں، نہ کہیں تدفین میں، کسی جگہ پہ بھی. تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اس کو ساری برادری سے، قوم سے کاٹ کر، جس کو کہتے ہیں جلا وطن کر دیا گیا. اور ساتھ اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ اس کے اوپر قریب بھی آئے تو نے خود اعلان کرنا ہے کہ میں چھوت ہوں، مجھے ہاتھ نہیں لگانا. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر ایسی بیماری آ گئی ہو
جس کی وجہ سے جب اس کو کوئی چھوتا ہوگا یا ملتا ہوگا تو اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی، اور وہ خود ہی ان سے کہتا پھرتا ہوگا کہ مجھے مت چھونا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور تیرے لیے ہے ایک وقت موعود، ایک وعدہ، لن تخلفہ، یہ تخلفہ جو ہے یہ پیسو وائس ہے، تو ہرگز خلاف نہیں کیا جائے گا اس وعدے کے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی خود وعدہ خلافی کرے، یہاں کہا جا رہا ہے تو سے اس وعدے کے خلاف نہیں کیا جائے، تو اس کا وعدہ خلافی نہیں ہوگی جو وعدہ کیا گیا ہے، یعنی تیرے لیے ایک وقت موعود ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے، جو آ کرے گا، یعنی قیامت کا والا دن وہ آئے گا، اس وقت بھی تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا، دنیا میں بھی تیرے اوپر لعنت ہو گئی اور آخرت میں بھی تیرے اوپر لعنت ہے۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفا، کہا جا، تیرے لیے ہے زندگی میں کہ تو کہتا پھرے کہ نہ چھوئے کوئی، اور بے شک تیرے لیے ایک اور بھی وقت موعود ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں۔ وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ، اور دیکھ اپنے اس معبود کو جس کے اوپر تو جمع ہوا تھا۔ ظلتا جو ہے یہ بنیادی طور پر زوئیں لام اور لام، ذلہ یا ذلو کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، اسی سے پھر سائے کا لفظ بھی آتا ہے، اور یہ لفظ تھا بنیادی طور پر، یعنی اگر زوئیں لام لام کو دیکھیں، ذلیلتا، تو ہمیشہ رہا، اور ذلیلتا کو پھر فلو میں ذلتا بن جاتا ہے، آکفن، اور آکفن میں پھر جمع رہنے کا مفہوم ہے کہ تو ہمیشہ رہا جس کے اوپر جمع ہوا۔ تو دیکھ اپنے اس معبود کو جو تو نے بنایا، جس پہ تو فدا ہوا اور اس کے ساتھ کنیکٹ ہوا اور جمع رہا، لَنُحَرِّكَنَّهُ، ہم اس کو جلا دیں گے۔ ویسے تو حرکہ یا حرکو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جلانا، پھر یہ باب تفعیل ہے، حرکہ یحرکو، کسی چیز کو جلا کر بھسم کر دینا، تو ہم اسے جلا کر بھسم کر دیں گے۔ ویسے تو آپ سونے کو جلاتے ہیں تو وہ وہی رہتا ہے، سالڈ ہی رہتا ہے، مگر یہ سخت جلانے کا مفہوم ہے، اور اپیرنٹلی اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے کہ بعد میں اسے کوٹ کوٹ کے پتلا کر دیا ہو، یا اس کو ریتی لگا کر اس کے ذرات بنا دیا ہوں، کیونکہ آگے لفظ آ رہا ہے ثم لننسفنہ، تو نصف ینسفو کا مطلب ہوتا ہے جب ہوا مٹی کو کہیں سے اکھاڑتی ہے اور بکھیر دیتی ہے، اس کے ذرات ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، تو ہم اس کو بکھیر دیں گے فی الیمی، سمندر میں، نصفن، یہ مفعول مطلق آ گیا، اس طرح جیسا کہ بکھیر دینے کا حق ہے، یعنی ہم اس کو جلائیں گے اور اس کی راکھ بنا کر اسے سمندر میں بکھیر دیں گے، تاکہ تو بھی دیکھے اور وہ باقی لوگ بھی دیکھیں جنہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کی موجودگی میں، تو ایک تو اس معبود کی ذلت کو دیکھیں، یہ جب اللہ کے رسول دنیا میں موجود ہوتے ہیں تو وہ شرک کو بھی مٹاتے ہیں اور شرک کے آثار کو بھی مٹاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا ہے، کیونکہ رسولوں کے لیے تو غلبہ لازمی ہوتا ہے، تو جب انہیں غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو صرف شرک ختم نہیں ہوتا، اس کے آثار کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ ہو گئی تو تمام بتوں کو خود جا کے وہاں پر توڑ دیا جو خانہ کعبہ میں پڑے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ تمام عرب میں جا کر دیکھیں، اور اگر کہیں بھی کوئی قبر اونچی ہے تو اس کو برابر کر دیں، تاکہ کسی قسم کا شرک باقی نہ رہے۔ اور اس میں ہمیں بھی سوچنا چاہیے، بعض اوقات ہمارے لوگ بہت زیادہ کیئر لیس اور کیجول ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کسی کے ہاتھ میں چین ہوگی جس میں بدھا کا مجسمہ ہوگا، اچھا چین میں کسی کا اسٹیچو ہونا، مجسمہ ہونا، وہ اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن بدھا کے مجسمہ میں یہ پرابلم ہے کہ بدھا کے مجسمے لوگ لگا کر اس کو پوجتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ڈیکوریشن کے طور پہ اپنے ڈرائنگ روم میں بھی اس طرح کے اسٹیچوز رکھے ہوتے ہیں، تو یہ شرک کی نشانیاں ہیں۔ اگر کسی نے
کوئی انگریز تھا اور یہاں پہ اس کا مجسمہ لگا ہوا ہے، تو چلو اس کی خیر ہے، بیکاز اس کے ساتھ کوئی وہ عبادت والا ایسوسیٹ نہیں ہے جذبہ کسی بھی قوم کا۔ لیکن جو ہندوؤں کے بت ہوں یا بدھوں کے بت ہوں یا کسی اور قوم کے بت ہوں، اگر چینی جاپانی بھی کسی بت کو مانتے ہیں، تو ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے، اس سینس میں کہ ان کو آپ سجا کے کہیں رکھیں۔ وانظر الى الہک الذی ظلت علیہ عاکفا لنحرکنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اور دیکھو اپنے معبود کی طرف جس کے اوپر تم جمے رہے، ہم اس کو جلا کر راکھ کر دیں گے، پھر اس کو بکھیر دیں گے سمندر میں۔ انما الہکم اللہ، تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے۔ الذی لا الہ الا ہو، وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اس قابل نہیں، کوئی اختیار رکھنے والا نہیں کہ بغیر اسباب کے تمہاری ذرا سی مدد کر سکے یا تمہیں ذرا سا نقصان پہنچا سکے، یا کوئی جا کر تمہاری سفارشیں کر سکے، اللہ کو جا کر بتا سکے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں سفارش قبول کریں، کیونکہ اس کے متعلق مجھے وہ بات پتہ ہے جو آپ کو نہیں پتا۔ وسیع کل شیء علما، وسیع ہو گیا وہ ہر چیز پر علم کے لحاظ سے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، کوئی چیز اس کے دائرہ علم سے خارج نہیں۔ جب خارج نہیں تو اس کو کسی مددگار کی، کسی شریک کی ضرورت نہیں جو آ کر بتائے کہ فلاں بندہ ہے جس کو مدد کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دیں۔ یہ تو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں جن کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی، تو انہیں اپنے ساتھی مددگار چاہیے ہوتے ہیں، اور جب مددگار ہوتے ہیں تو پھر ان کے پاس ظاہر اختیار بھی آ جاتا ہے۔ جب کہیں وہ گورنر لگاتے ہیں اور گورنر آگے کہیں صوبے دار لگاتے ہیں، وہ آگے کوئی عمال لگاتے ہیں، تو ان تک پہنچتے ہیں اگر کوئی غریب لوگ، مظلوم لوگ، اور اپنی فریاد پہنچاتے ہیں۔ اب ان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اس فریاد کو اوپر پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، یا دو بندوں نے فریاد پیش کی ہے تو کس کی فریاد کو ایسے انداز سے پہنچائیں کہ اوپر سے آخر میں جب بادشاہ کے خزانے سے امداد کی جائے تو فلانے کی زیادہ ہو جائے اور فلانے کی کم ہو جائے۔ ان کے اختیار میں تو کچھ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے۔ اگر اللہ نے کوئی فرشتے کسی کام کے لیے متعین بھی فرمائے ہیں تو ان کا علم کم ہے اور اللہ کا علم زیادہ ہے، وہ کو جا کے اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ جب کوئی اس کے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا، جب وہ خود ہی سب کچھ سنتا ہے، خود ہی سب کچھ جانتا ہے، تو وہ اکیلا ہی کافی ہے، اسے کسی اور کی احتیاج نہیں۔ اگر اسے کسی اور کی احتیاج نہیں تو ہمیں بھی کسی اور کی احتیاج نہیں۔ ہم نے بھی اگر مانگنا ہے، ہم نے بھی سر جھکانا ہے، ہم نے بھی امیدیں اور آسیں لگانی ہیں، تو صرف ایک ہی اللہ ہے جس سے لگانی۔ لاجیکلی اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی۔ ایک تو ہے کہ ہم کہ فلاں شرک کر رہا ہے، بڑا برا ہے، حکم کے خلاف ہے، ٹھیک ہے حکم کے خلاف تو ہے، کامن سینس کے لحاظ سے بھی اگر آپ نے اللہ کو اللہ مان لیا، اس کو پروردگار مان لیا، اس کو خالق مان لیا، تو جس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے، جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے اور جو ہر چیز کو جانتا ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، سارے خزانے اسی کے ہیں، جس سے امید لگاتے ہیں، ایون دنیا میں اسباب کے ذریعے بھی اگر کسی امیر آدمی سے کوئی انسان امید لگائے تو اس امیر آدمی کو بھی تو اللہ نہیں دیا ہے۔ کسی طاقتور آدمی سے، کسی مقتدر ہستی سے کوئی امید لگانے کی کوشش کرے تو اس کا اقتدار بھی اللہ کے اذن کے بغیر تو ہے نہیں، اور جس کے پاس بھی پیسہ ہے، جس کے پاس بھی اقتدار ہے، وہ ٹیمپریری ہے، عارضی ہے، تو اس سے امید لگا لیں۔ چلو آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں، آپ کو آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، نہیں اٹھ سکتے، آپ نے کسی کو کہا مجھے پانی پلا دو، اس کی تو اجازت ہے، لیکن یہ آس لگانا، اپنی اولاد سے بھی آس لگانا کہ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ساری زندگی یہ ہماری خدمت کرے گی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اولاد پہلے دنیا سے جاتی ہے یا والدین دنیا سے پہلے جاتے ہیں۔ امید لگانی ہے، آس لگانی ہے، توقع رکھنی ہے،
وہ صرف اور صرف اللہ سے رکھنی چاہیے. اور جب انسان صرف اور صرف اللہ سے توقع رکھتا ہے تو پھر اس کا دل بھی نہیں ٹوٹتا، اس کو مایوسی بھی نہیں ہوتی، زندگی آسان ہو جاتی ہے. باقی اپنی پلاننگ کرنی ایک علیحدہ بات ہے، پلاننگ ضرور کرنی چاہیے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما. تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے، وہ ذات جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر پھیلا ہوا ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں، سناتے ہیں سرگزشت علیہ کا آپ کو، من انبائی ان کی خبروں میں سے، ما قد سبق جو گزر چکا. سبق کا مطلب ہوتا ہے گزر جانا، سبقت لے جانے کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے. تو بامحاورہ ترجمہ بنے گا اسی طرح ہم تمہیں ماضی کی سرگزشت بیان فرماتے ہیں، سناتے ہیں. وَقَدْ آتَيْنَاكَ اور ہم نے دیا تم کو، عطا یاتی وہ پہنچا، آتا یوتی اس نے پہنچایا، اس نے دیا، آتینا ہم نے دیا، کا تجھ کو، ہم نے عطا کیا تم کو، من لدنا اپنے پاس سے، خاص اپنے پاس سے. لدن کا مطلب ہوتا ہے خاص کسی کے پاس سے، ذکرن نصیحت، یاد دہانی، خاص اپنے پاس سے ہم نے تمہیں یہ نصیحت عطا فرمائی ہے. نصیحت سے مراد ہے قرآن مجید. اسی قرآن میں یہ واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں، اس میں انبیاء کے اور ان کی قوموں کے معاملات ہیں، اور ان کی تعلیمات کا وہ حصہ ہے جو محفوظ رکھنا ضروری تھا، جو ہمارے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. تو ساری ہدایت، ساری نصیحت اس کتاب کے اندر مجتمع ہو گئی ہے. تو ہمارا کام ہے کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، اور یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق کیسے زندگی بسر فرمائی، تاکہ اگر ہمیں انڈرسٹینڈنگ میں کوئی کنفیوژن ہو رہی ہو تو حضور کی سیرت اور سنت سے ہم اتنی کنفیوژن کو دور کر لیں. اس کے بعد بھی کچھ چیزیں رہ جائیں گی جن میں اختلاف رائے پایا جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ مشہور واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ عصر کا نماز جو ہے تم نے فلاں مقام پر جا کر پڑھنی ہے. وہ نکلے، رستے میں عصر کا وقت پہلے ہی آ گیا، لیٹ ہو گئے تھے نکلنے میں. آدھوں نے کہا کہ اب وقت گزر رہا ہے، نکل رہا ہے، تو ہمیں نماز یہیں پر پڑھنی ہے. آدھوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہاں جا کے پڑھنی ہے. تو نماز کا ٹائم تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، ہمیں خود سے نماز کا ٹائم تو پتہ لگ ہی نہیں سکتا. آدھوں نے وہیں پڑھ لی، آدھوں نے جہاں منزل تھی وہاں پہنچ کر پڑھ لی. جب آگے حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے اوپر سمجھنے کی کوشش کرو. یعنی ایک تو قرآن میں، سنت میں چیز کلیئرلی مل گئی وہ تو ٹھیک ہے، جہاں نہیں ملی، کوئی نئی چیز ہے، تو سمجھنے کی کوشش کرو. جس سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی اس کو بھی ثواب ملے گا کہ اس نے سمجھنے کی کوشش تو کی، اور جس نے صحیح نتیجہ نکال لیا اس کو دگنا ثواب ملے گا، ایک صحیح عمل کرنے کا اور ایک ایفرٹ کرنے کا. تو یہ اجتہاد جو ہے یہ ضروری ہے، کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور سمجھنے کے لیے جو بنیادی کتاب ہے، ٹیکسٹ ہے، وہ ذکر ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. باقی جتنی بھی کتابیں ہیں، ایون حدیث کی بھی کتابیں ہیں، اور جو لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں، خیر ان کا تو کوئی، چاہے فضائل اعمال ہو، چاہے درس قرآن ہو، چاہے جو بھی ہو، وہ صرف سمجھنے کے لیے ہیں. قرآن کو سب فوکس جو ہے وہ قرآن شریف پر ہونا چاہیے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا. اس طرح ہم سناتے ہیں آپ کو ماضی کی سرگزشتیں، اور ہم نے بخشا ہے آپ کو خاص اپنے پاس سے ذکر. من عارض عنہ جس نے اس سے منہ موڑا، اس ذکر سے، اس قرآن سے، اللہ کے کلام سے. یہ اب ہمیشہ کے لیے ہو گیا ہے.
کہ یہ جو قرآن ہے اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ جو اس کی ہدایت اور اس کی رہنمائی سے منہ موڑے گا، اس کو قبول کرنے سے انکار کرے گا، اور اس کو قبول کرنے سے انکار کرنے والے صرف غیر مسلم نہیں ہیں، وہ مسلمان بھی جو قرآن کی بات سنتے ہیں تو صرف عربی سن لیتے ہیں، سمجھتے نہیں کیا ہے، سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہوئے سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا، یہ مانیں گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اللہ تو رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ بخش دے گا، ہم سے نہیں ہوتا، بس سستی آ جاتی ہے، بس یہ نہیں کر سکتے، بس لوگ پھر برا مناتے ہیں، لوگوں کا منہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور فتنہ جو ہے وہ تو قتل سے بھی برا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یہ اس طرح جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ تھا نا، اس سے بھی لوگ پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ فساد ڈالنے سے بہتر ہے کہ ہم آہنگی ہو، تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں حضرت ہارون نے تو شرک کو برداشت کر لیا اور فرقہ پرستی کو برداشت نہیں کیا، امت میں تفریق ہو جاتی ہے اس طرح۔ اس لیے اگر معاشرے والے کہتے ہیں کہ مہندی کا فنکشن کر لو اور اس پہ ڈانس کر لو تو ٹھیک ہے، وہ کر لینا چاہیے، اجازت دے دینی چاہیے، وہاں شریک ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم وہاں نہیں شریک ہوں گے اور وہ نامحرم لڑکیاں ڈانس کر رہی ہوں گی، نامحرم مرد بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے اور ہم وہاں پر نہیں جائیں گے تو فتنہ پیدا ہو جائے گا، اور فتنہ تو شرک سے بھی زیادہ برا ہے، اس لیے وہاں جانا ہماری بڑی مجبوری۔ تو ہر چیز کا نام لوگوں کے برے اعمال کا، اگر یوں فتنہ شرک سے برا ہوتا تو پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کی مکہ کے اندر 13 سال، اور اس تبلیغ کی وجہ سے جو تکلیفیں اٹھائیں، اور حضرت عمار کے جو والد اور والدہ حضرت یاسر اور سمیہ وہ شہید ہوئے، اور لوگ شہید ہوئے، اور اتنے ظلم کیے گئے، تو وہ تو کرنے ہی نہیں چاہیے تھے۔ جس طرح ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے نا، یہ کچھ لوگوں نے قرآن شریف سے الفاظ والفتنہ تو شد من القتل اور اس طرح کے ایک دو لفظ جو ہے وہ یاد کر کے ایک نیا انہوں نے ایکسکیوز گھڑ لیا ہے کہ بس جی یہ بڑی مجبوری ہے، جو معاشرہ کر رہا ہے ہم بھی وہی کریں گے، نہیں کریں گے تو فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، وہ جو چیز جس میں واقعی کو فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اور واقعی کوئی انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو، وہ بڑی ایکسٹریم ہوتی ہے اور سب کو پتا ہوتا ہے، اور ایسی سچویشن میں کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوگ بینکوں کا سود کھاتے ہیں اور کہتے ہیں مجبوری میں تو سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی قرآن میں بھی جائز ہو جاتا ہے، مجبوری ہو جائے تو حرام کھانا جائز ہے، حالانکہ وہ مجبوری ہے جہاں حرام کھانا جائز ہو جاتا ہے، وہاں پر جب جان جا رہی ہو، بھوک کی شدت ہو، مخمصہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اتنی بھوک ہو کہ بندہ مر جائے، اور وہاں پھر یہ تصریح کی گئی ہے غیر باغیوں والا عادن، کہ جب اس حرام کو کھانا ہے تو کوئی خوشی سے نہیں کھانا، اور دوبارہ یہ ہے کہ عادت نہیں بنانی کہ دوبارہ کھائیں گے، کوشش یہی کرنی ہے کہ اس سے باہر نکلنا ہے اس سچویشن سے۔ یہ نہیں ہے کہ بینک میں پیسے رکھ دیا کہ میں اب ریٹائر ہو گیا ہوں، میں تو کام کر نہیں سکتا، کسی پہ اعتبار کر نہیں سکتا، تو یہ اب میں نے بینک میں پیسے رکھ دیا اور جو سود آ رہا ہے وہ میں کھا رہا ہوں اور انجوائے کر رہا ہوں اور دعوتیں کر رہا ہوں، پھر تو اس کو حرام سمجھ کے ہی کھائیں، پھر تو اس کو اسی طرح سے کھائیں جیسے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو مری ہوئی مرغیاں کھانی پڑتی ہیں۔ اور دنیا میں ایسے لوگ ہیں اور ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ یہ جو پولٹری فارم کے باہر مرغیاں مر جاتی ہیں وہ باہر پھینک دیتے ہیں، تو کچھ لوگ ہیں جو بیچارے کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تو وہاں سے لے آتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، پر وہ جب کھاتے ہیں تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا، ہماری کوئی اس سے نجات کر، کوئی ہمارے لیے روزی کا ذریعہ بنا۔ اندر سے انسان کو ایک تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ میں اس سے بچ سکوں، اس سے باہر نکل سکوں، کراہت آتی ہے اس کو کھاتے وقت۔ سود کھاتے وقت لوگوں کو کراہت آنی بند ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا جی ہم تو مجبور ہیں، ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور اللہ معاف کرے، بہت سارے علماء بھی ایسے ہیں جنہوں نے ان کو بہت سارے لائسنس دیے ہوئے ہیں۔ تو جو کوئی اس سے منہ پھیرے گا اس کتاب سے فَإِنَّهُ يَحْمِلُ، تو بس وہی ہے جو اٹھائے گا یوم القیامتی، قیامت والے دن، وزرن، بوجھ۔ وزر جو ہے یہ ذرا بھاری بوجھ کو کہتے ہیں، جو پیچھے ہم نے ڈسکس کیا تھا، وزیر کا لفظ بھی اسی سے تھا۔ تو جو اس کتاب سے روگردانی کر دے گا وہ قیامت کے روز پھر ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ وہ کیا بھاری بوجھ ہوگا؟ وہ گمراہی کا بوجھ ہوگا۔
اور اپنی گمراہی کا بھی بوجھ ہوگا، اور ان کا بھی بوجھ ہوگا جو اس کی وجہ سے گمراہ ہوں گے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا نا کہ جو نیک اولاد ہے وہ صدقہ جاری ہے، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی اولاد کی بری تربیت کی ہے، ان کو بری چیزیں سکھائی ہیں، اگر کوئی شراب پیتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی پلاتا ہے، تو وہ اپنے شراب پینے کا بھی بوجھ اٹھائے گا، اور جن کو اس نے انفلوئنس کیا ہے ان کا بھی بوجھ اٹھائے گا۔ من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القیامت وزرا، جو اس سے منہ موڑے گا پس وہ ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا قیامت کے دن، خالدین فیہ، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ویسے تو آتا ہے نارملی خالدین فیہا، کیونکہ جنت کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جہنم کی آگ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ مونس ہے تو اس کے لیے ہا کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ بوجھ کی بات ہو رہی ہے تو اس بوجھ کے نیچے ہی رہیں گے، وہ بوجھ ان کے اوپر پڑا ہی رہے گا۔ جو اپنی گمراہی اور لوگوں کو جو گمراہ کیا ہے اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، ہمیشہ اس بوجھ کے نیچے دبے رہیں گے، ہمیشہ اس عذاب میں رہیں گے جو اس گمراہی کی وجہ سے ان کو ملنا ہے۔ اور کیسا ہے بوجھ؟ وَسَاءَ لَهُمْ، اور برا ہے وہ ان کے لیے یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ کیا برا ہے؟ حملن، یہ تمجید آ گئی اس کی، حمل ہونے کے لحاظ سے، بوجھ ہونے کے لحاظ سے۔ اور یہ جو لفظ ہے حمل یحملو، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز اٹھانا، کسی چیز کو اپنے اوپر لادنا یا کسی اور کے اوپر لادنا۔ تو جو حمل ہوتا ہے یہ پلیزنٹ بوجھ ہوتا ہے، جیسے درخت کا پھل ہے، اور وہ بوجھ جس کو اٹھانا مشکل ہو، جو بھاری ہو، اس کو حمل کہا جاتا ہے۔ خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں یعنی اس بوجھ کے، گمراہی کے عذاب میں، اور برا ہے ان کے لیے یہ بوجھ قیامت والے دن۔ اور یہ ویسے اس کو بھی ایک نظر آپ دیکھ لیں، بنیادی طور پر یہ استعمال ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے شاید اسم ہے، ہم ترجمہ ایسے ہی کرتے ہیں برا ہے، لیکن یہ ہے سین واو اور الف سے، ساء یسوء فعل، ساء وہ برا ہوا، تو وہ برا ہوا ان کے لیے قیامت والے دن بوجھ ہونے کے لحاظ سے۔ یوم ینفخ فی الصور، وہ دن، اب قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے تو کچھ تھوڑا اور بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ دن جب سور پھونکا جائے گا۔ لفظی ترجمہ ہے سور میں پھونکا جائے گا، بامحاورہ ترجمہ ہے سور پھونکا جائے گا، جب وہ ہارن کے اندر پھونکا جائے گا۔ جیسے پہلے جنگیں ہوتی تھیں تو اس کا جب اعلان ہوتا تھا تو وہ ایک سینگ میں انہوں نے اینڈ سے کاٹ کر اس میں پھونک مارتے تھے، تو بگل کی جو آواز ہے وہ اونچی آواز پیدا ہوتی تھی، اور پتہ لگ جاتا تھا کہ لوگ جمع ہو جائیں، یا کسی کو ویسے بھی جمع کرنے کے لیے، کو اعلان کرنے کے لیے وہ بگل بجایا جاتا تھا۔ اب لاؤڈ سپیکر آ گئے ہیں تو اب لاؤڈ سپیکروں پر اعلان ہو جاتے ہیں کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، یہ بات سن لیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو قیامت والے دن بھی ایسی ایک چیز ہوگی، اللہ کے فرشتے وہ منہ میں دبائے بیٹھے ہیں، اس کی ایگزیکٹ حقیقت کیا ہے وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہماری جو معلومات ہیں وہ محدود ہیں۔ بہرحال کوئی ہمارے سسٹم کے لحاظ سے جیسے ہم بگل بجا کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، وہاں پر بھی ایک وہ سور پھونکا جائے گا، اور پھر لوگ جو ہیں وہ قبروں سے نکل کر بھاگ پڑیں گے، دوڑتے پھریں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو۔ اکٹھے تو سارے ہوں گے، بٹ یہ مجرموں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی کیا سچویشن ہوگی، ان کو کیسے اکٹھا کریں گے۔ یوم اذن، اس دن، زرقا، زرقا جو ہے یہ ایک افعل التفضیل ہوتا ہے، اسی طرح ایک اس کو کہتے ہیں افعل الوان، یعنی رنگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اخضر ہوتا ہے، ہرا، اصفر ہوتا ہے، پیلا، جس کی پھر مونس ہوتی ہے خضرا، اور صفرا، صفرا پیلی گائے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ازرق جو ہے یہ ہو گیا زیادہ نیلا یا نیلا،
اس کی مؤنث ہوگی زرقا، اور اس کی پلورل ہوتی ہے زرقا. تو وہ ہوں گے نیلے. اب یہ نیلے جو ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ایکچولی سے مراد ہوتی ہے جن کی آنکھیں نیلی ہوں. اور جب انسان دہشت زدہ ہو جاتا ہے تو شدت خوف سے آنکھیں نیلی پڑ جاتی ہیں. یہ محاورہ ہے، بیسیکلی عربی کا محاورہ ہے. ہوتا بھی ایسے ہی ہے، انسان کی آنکھ کے اندر وہ جو سرخ رنگ کے ڈورے ہوتے ہیں، جب انسان بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائے تو سم ہاؤ وہ جو بلڈ ہے وہ ریٹریٹ کر جاتا ہے، جو بھی میکینزم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو آنکھیں بالکل جو ہے نا وہ نیلی پڑ جاتی ہیں. اور جو لوگ اندھے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں بھی سفیدی اور نلاہٹ ہوتی ہے. یہ ایسے ہی محاورہ ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا. اب ایکچولی تو اگر کوئی مثال کے طور پر کشمیری ہے اور وہ گورا چٹا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ نہیں پڑتا، اس کو جتنا مرضی غم ہو، لیکن وہ ایک کمپلیکشن میں ہلکا سا فرق ضرور آتا ہے، ڈارک ہو جاتی ہے تھوڑی سی کمپلیکشن، تو ہم اردو میں کہتے ہیں چہرہ سیاہ پڑ گیا. تو اسی طرح یا تو یہ اندھے ہونے کے لیے ہے، بٹ اپیرنٹلی جو یہاں پر مضمون ہے یہاں محسوس ہوتا ہے کہ خوف زدہ ہونے کے لیے، دہشت زدہ ہونے کے لیے ہے، اور وہ انڈرسٹوڈ ہے. یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا. اس دن پھونکا جائے گا سور میں اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو اس دن اس حال میں کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی. ہم نے 6 سیغے پڑھے ہیں. یہ 6 سیغے آپ کو پکے یاد ہونے چاہیے اگر آپ نے قرآن شریف کا ترجمہ تھوڑا سا سمجھنا ہے. ٹوٹل سیغے 14 ہوتے ہیں. وہ اگر آپ کو یاد نہیں بھی ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کے پاس ہینڈی اویلیبل ہونے چاہیے کہ جب ضرورت پڑے تو آپ ریفر کر سکیں. لیکن یہ 6 پکے یاد ہونے چاہیے، اور ایک اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ تو ہم نے کر لیے، ضربا ضربو ضربتا ضربتم ضربتم ضربنا. ضربا ضربو اس نے اور انہوں نے مارا، ضربتا ضربتم تو نے اور تم نے مارا، ضربت ضربنا میں نے اور ہم نے مارا. 7واں جو سیغہ ہے بڑا امپورٹنٹ، وہ ہے ضربت، اس مؤنث نے مارا. یہ والا سیغہ بھی یاد ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں پر ٹوٹی پھوٹی جمع استعمال ہوتی ہے، جمع مکسر غیر عاقل کی، تو وہاں پر مؤنث واحد کا سیغہ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے اس سیغے کا بھی آپ کو مطلب آنا چاہیے، اس مؤنث نے مارا. اس کے علاوہ یہ چارٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہ میں اب ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ چارٹ آپ کے پاس کہیں سیو ہونا چاہیے. قرآن شریف جہاں پڑھتے ہیں اس کے بے شک آپ پرنٹ نکال کر، ایک میں نے وہ گرامر پوسٹر بھی بنایا ہے، اس میں بھی خیر 6 سیکھے ہیں، پرنٹ نکال کر کہیں سائڈ پہ آپ رکھا ہو یا فون میں کہیں رکھا ہو، تاکہ جب ضرورت پڑے تو آپ ریفر کر سکیں ترجمہ صحیح کرنے کے لیے. ذرا اس نے مارا، ذرابا ان دو نے مارا، ذرابو ان سب نے مارا، ذربت اس ایک مؤنث نے مارا، ذربتا ان دو مؤنث نے مارا، ضربنا ان سب مؤنث نے مارا. اور یہ ضربنا کو صحیح سے سمجھنا چاہیے. اگر ضرب نہ ہوگا جو یہ نیچے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے مارا. اور اگر الف کی آواز ختم کر دیں گے، صرف زبر کی آواز آئے گی ضربنا، تو اس کا مطلب ہے ان سب مؤنث نے مارا. تو جب پڑھیں تو اس چیز پر غور کیا کریں. ضربتا تو نے مارا، ضرب تما تم دونوں میں نے مارا، ضرب تم سب نے مارا. پھر ضربتی ہے، یہ تو مؤنث نے مارا، اور ضرب تما ہی ہے، تم دو مؤنث نے مارا، اور ضرب تم نہ تم سب مؤنث نے مارا، اور ضرب تو ربنا ہم پہلے ہی یاد کر چکے ہیں. تو یہ جو کالے رنگ کے سیغے ہیں ان کو آپ یاد نہ بھی کریں، یہ کرنے مشکل ہیں، لیکن ریفرنس کے لیے موجود ہونے چاہیے. اب آپ نے یہ بتانا ہے، یہ سیغے فی الحال سارے لکھے ہوئے ہیں، آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور کون سا والا استعمال ہوا ہے. رعا یا رعا یا نہیں ہے، رعا ہے، رعا. رعا. اوکے یا رعا. تو یہ کون سا صیغہ ہے، یعنی اوپر والے میں کس سے ملتا ہے؟ ضربا. ضربا سے. ٹھیک، اس کے علاوہ قالا. قالا بھی ہے سر، قالا. قالا. ٹھیک، یہ بھی ہو گیا. اچھا، یہ انہوں نے چینل پوچھا ہے، تو یہ رضوان زبیر ہے. اگر چینل یوٹیوب کا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب میں رضوان زبیر لکھیں گے پورا تو یہ آ جائے گا انشاءاللہ. قالا ہو گیا. اس کے علاوہ کوئی ہے؟
नारा भी है सर। नारा जो है ये फेल मादी है क्या? ये भी बात है सर, सॉरी। ठीक है जी, और कोई नहीं है? अब ज़रबतु ज़रबतु से मिलता अन- जुलता क्या है? अनस्तु आनस्तु। आनस्तु। आनस्तु बिल्कुल ठीक। आनस्तु मैंने महसूस की है। अच्छा जी, इसमें बताइए। कतलता। कतलता, इसका मतलब क्या होगा? कतलता। मा- तूने कत्ल किया। तूने, हाँ, तूने कत्ल किया, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा नफसी। फनज्जैना, नज्जैना। नज्जईना, इसका मतलब क्या होगा? बस निजात। हमने निजात दी तुम्हें हमने कहा। निजात दी, ठीक है। इसके अलावा तो नहीं है? वफतन्ना का वफतना। फतन्ना, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है? आज़माइश में डाल दिया तुम्हें। हमने आज़माइश में डाल दिया तुम्हें। हमने आजमाइश में डाला, बिल्कुल सही। इसमें बताइए जी। काला। कॉल। काला, इसका क्या मतलब है? कहा। उसने किसने कहा। कहा? उसने कहा उसने नहीं, कहा गौर करें, गिरदान पे गौर करें। उन दोनों ने कहा। उन उन दोनों ने कहा। और काला। इसमें भी इसमें आपको ये, जलमना भी है। जी तलमना भी है, बट इसमें भी आपको ये जहन में रखना बहुत जरूरी है कि ये काला नहीं है, ये काला है। तो काला। काला में और काला में मतलब में फर्क आ जाता है। फर्क। अच्छा जी, जलमना का क्या मतलब है? हमने जन्म किया। हमने हमने जुल्म हमने किया। जुल्म किया। हमने जुल्म किया, ठीक है जी। इसके अलावा कोई है सीगा मादी? तगफिर लेना। तगफिर लना क्या मादी का सीगा है? नहीं, सॉरी। ओके। मतलब इसका मादी में बनता है, लेकिन तगफिरु मजारे है। तगफिर, ठीक है। कुन्ना है सर, कुन्ना। ततकुन्ना। कुन्ना, लनकूनन्ना। लकुनून नहीं, एसेस। लनकूनन्ना भी नकूनू है ना बुनियादी तौर पर। नकूनू से नकूनन्ना हुआ। तो जी जी नकूनू लकुनून। मादी है या मजारे है? मज़ारे सारे हैं। मजारे है। और इसमें नहीं है। इसमें बताए। सामियात समियात, इसका क्या मतलब है? उस मुन्नस ने सुना। उस मुअन्नस ने सुना, ये वो अजीज मिस्र की बीवी की बात हो रही है जब उसने सुना। अच्छा, और कोई? अरसलत। अरसलत, ठीक हो गया। और आतत वातदत। आतदद, इन दोनों का भी क्या मतलब है? अरसलत उसने भेजा। उसने भेजा। उसने उस भेजा औरत ने भेजा। और आतदद उस औरत ने तैयार किया। अच्छा जी, यार इसमें वकालत वकालत, ये असल में कालत था। आगे क्योंकि हमजा वसली है, तो अब जोड़ने के लिए आमतौर पर जेर के जरिए जोड़ा जाता है। तो ये कालती इसलिए हो गया, वरना अगर वो खुरुज ना होता आगे तो कालत ही रहता। ठीक हो गया जी। इसके अलावा आइन। वकत्ताअना अच्छा, इसके अलावा वो कह रहे हैं जी कत्ताना। कत्ताना का क्या मतलब है? काटेंगे। उसने काटा। अच्छा, कत्ताना का मतलब उसने काटा नहीं है। गिरदान उसने में देखिए काटा। हमने किससे काटा। मैच करता हमने काटा। हम है जी। काटेंगे। हम काटेंगे। हम काटेंगे तो मजारे हो जाएगा ना। हम्म, हमने काटा। हमने काट। काटा होता कत्ता ना। काट। कत्ता चलो। ना नहीं है, कत्ता अना है। उ- ये उन काट। मुन्नस ने काटा, उन औरतों ने काटा। उन औरतों ने काटा। गिरदान में ये कहाँ पर है? ये ज़रबना ज- जरबना, ये जरबना से यहाँ पे आया कत्ता अना। इसके अलावा
أيديهن ایدیا ہننا وقلنا فعل ہے، نہیں وکلنا، اسم ایدیا ہننا تو اسم ہے، وکلنا ہو گیا ٹھیک، اس کے علاوہ تو نہیں ہے؟ ان عورتوں نے کہا ان عورتوں نے کہا، بالکل صحیح، اس کے علاوہ کوئی ہے؟ ہاشا ہاشا، ٹھیک ہے، وہ ذرا وہ پورا جملہ ہی کو چھوڑی، ٹھیک ہے، ہاشا جو ہے وہ ضربا کے وزن پہ ہو گیا، اس کے علاوہ تو نہیں رأينا ہے؟ رعینا اکبرنا اور اکبرنا، یہ بھی ہے، جب انہوں عورتوں نے اس کو دیکھا، ان عورتوں نے اس کو بڑائی بیان کی، اور ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور وہ عورتیں بولی ہاشا للہ۔ اچھا جی، اس میں جئتی جیتے جئتی، جئتی کا کیا مطلب ہے؟ وہی وہ لائی وہ آئی، جئتی وہ آئی۔ وہ لائی کوئی چیز ہے جی، وہ لائی کوئی ایسی چیز۔ اچھا، اس میں دیکھیں گردان کے اندر دیکھیں، وہ آئی کس کے لیے آئے گا؟ یعنی اس ایک مونس لیڈی سے کو مارا سے آپ ریلیٹ کر رہے ہیں نا؟ لقد جئت شيئا فرحا، ضربتی سے جئتی، ضربتی سے ملتا ہے، ضربتی، تو ضربتی سے ملتا ہے، ضربت سے نہیں ملتا، تو ضربتی سے ملتا ہے تو پھر کیا مطلب ہوگا اس کا؟ وہ لائی، لائی، نہیں، ضربتی فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے؟ سیکنڈ پرسن سیکنڈ پرسن ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ تو آئی وہ لائی، تو لائی وہ سیکنڈ پرسن نہیں ہوتا، وہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے۔ ہاں، اچھا، یا تو لائی، تو تو لائی، تو لائی، تو لائی ہے، لائی۔ اچھا، اس کے علاوہ تو نہیں ہے کوئی؟ فآتت قالو کالو، کالو ہو گیا، ٹھیک ہے، کالو کا کیا مطلب ہے؟ ان سب نے کہا ان سب نے کہا، اس کے علاوہ؟ فآتت اتت، آتت نہیں ہے، اتت، اتت، اتت تو اتت کون سا سیگا ہے؟ اتت، اوپر سیگوں میں سے بتائیں۔ تو لے آیا، تو لے آیا، تو لے آیا تو ضربتا والا سیگا ہوتا نا، پھر اتت تو نہ ہوتا۔ مونس کے لیے مونس کے لیے کون سا؟ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن؟ ضربت سیکنڈ پرسن حاضر کے نہیں، حاضر کے لیے آتا ضربتی، تو پھر یہ تے کے نیچے زیر آنی چاہیے تھی، ضربت ضرب، یہ تھرڈ پرسن ہے، ضربت، اس مونس نے مارا، اتت وہ مونس آئی، اتت بھی وہ مونس لائی اپنی قوم کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے جب حضرت مریم علیہ السلام آئی۔ جی، فاتت کا بتائیے سر، اتت جو ہے، دیکھیں یہ ہے جی عطا یاتی، یہ عطا جی یاتی، عطا ٹھیک کا ہے مطلب وہ آیا، جی اتت وہ مونس آئی، جیسے ضربا اس نے مارا، ضربت اس مونس نے مارا، جی اتت وہ مونس آئی، اتت بھی وہ مونس ساتھ آئی، یعنی وہ مونس لے کر آئی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام اس کو لے کر آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے پاس، انہیں گود میں اٹھائے ہوئے، جی ٹھیک ہو گئے؟ لے آئیے، تو جی، سیکنڈ پرسن سر یا تھرڈ پرسن؟ تھرڈ پرسن ہے نا، ضربت والا، یہ والا، وہ آئی وہ آئی، سیکنڈ پرسن آگے آ رہا ہے، جیتی، جب انہوں نے مخاطب کیا تھا مریم علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا کہ تو لائی، یہاں پر ہے تو جی لائی، یہاں پر ہے وہ لائی، وہ لائی، تو اس میں جی تے پر جزم ہے، اس کی تے پر زیر ہے، ایک تو یہ چیز ہے، جی دوسری یہ ہے کہ یہ جو اس کا لام کلمہ ہے اس کے اوپر یہاں پر زبر ہے، زورابت میں بے پر ضرب ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، اور ضربتی میں بے پر جزم ہوتی ہے، جو ہم نے یہ پیچھے کیا تھا نا، یہ کالت، یہ جو کالت ہے، اس میں آپ اس نے دیکھیں تو لام کلمہ کے اوپر زبر ہے، آپ نے کالتی کو ضربتی سے نہیں کنفیوز کرنا، کیونکہ ضربتی میں لام کلمہ پر جزم ہے، تو آپ نے اس کو پہچاننا ہے کہ یہ جو کالت ہے یہ یہاں سے آیا ہے، ضربت کالت،
اور پھر یہ آگے جڑا، زیر اس لیے آئی کیونکہ آگے جوڑنا تھا، تو قالت خروج ہو گیا. آپ نے اس زیر سے اس زیر کو کنفیوز نہیں کرنا، یہ اس کا پارٹ نہیں ہے. قالت کون سا صیغہ ہے سر؟ قالت person ضربت سے- والا صیغہ ہے. اس نے Third person. سعودت نے اس مؤنث نے کہا، تھرڈ پرسن. جی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اسی کی طرف دیکھیں، اسی سے آس لگائیں، اسی سے امید رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری سب جائز حاجات کو پورا فرمائے، بن مانگے ہی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.